بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابرار حبیب کی گفتگو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کے ہمارے پروگرام کی ٹاپ سٹوریز یہ ہیں۔ ریلوے کا عید اسپیشل ٹرینیں چلانے کا اعلان، عید الاضحیٰ کی چھٹیوں میں اضافہ، نیا نوٹیفکیشن جاری، لاپتہ آبدوز میں سوار پاکستانیوں سمیت 5 مسافروں کی ہلاکت کا اعلان۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر گر کر 3.5 ارب ڈالر کے رہ گئے۔ کراچی کنٹرول ٹرمینل کا کنٹرول متحدہ عرب امارات کی کمپنی کے حوالے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعتراضات، فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر بننے والا 9 رکنی بینچ ٹوٹ کر 7 رکنی بینچ دوبارہ بن گیا۔ تحریک انصاف نے پرویز خٹک کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا۔ قطر سے LNG کا کارگو پاکستان پہنچنے سے گیس کا بحران ٹل گیا۔ معروف قوال امجد فرید صابری کی گزشتہ روز برسی منائی گئی۔ حکومت کا گدے کی کھالوں کی فروخت اور زر والا کمانے کا منصوبہ۔ قومی ایئر لائن کو آسٹریلیا کے لیے براہ راست پروازوں کی اجازت مل گئی۔ ابرار حبیبی کی گفتگو دیکھتے اور سنتے رہیے اور باخبر رہیے۔ آج کی ٹاپ سٹوریز کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں۔ ریلوے کا عید الاضحیٰ اسپیشل ٹرینیں چلانے کا اعلان۔ پاکستان ریلوے نے عید الاضحیٰ کے موقع پر اندرون ملک سفر کرنے والے مسافروں کے لیے عید اسپیشل ٹرینیں چلانے کا اعلان کر دیا۔ ریلوے حکام کے مطابق کوئٹہ، کراچی اور لاہور سے 3 اسپیشل ٹرینیں چلیں گی، جبکہ کراچی سے لاہور کے لیے عید اسپیشل ٹرین 27 جون کو چلے گی۔ تیسری اسپیشل ٹرین عید کے بعد 3 جولائی کو لاہور سے کراچی کے لیے چلائی جائے گی۔ حکام کے مطابق عید اسپیشل ٹرین میں 10 بوگیاں لگی ہوں گی۔ عید الاضحیٰ کی چھٹیوں میں اضافہ، نیا نوٹیفکیشن جاری۔ وفاقی حکومت نے عید الاضحیٰ کی چھٹیوں میں اضافہ کرتے ہوئے 28 جون بروز بدھ کو بھی عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ 2 روز قبل وفاقی حکومت نے 29 جون سے 1 جولائی تک تعطیلات کا اعلان کیا تھا۔ تاہم حکومت نے عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کی نوٹیفکیشن پر نظر ثانی کے بعد 28 جون سے 1 جولائی تک چھٹیوں کی منظوری دے دی ہے، اور کابینہ ڈویژن نے چھٹیوں میں اضافے کا نیا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ کابینہ ڈویژن سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق جن دفاتر میں ہفتے میں 5 روز کام ہوتا ہے، ان کے لیے 28، 29 اور 30 جون بروز بدھ، جمعرات، جمعہ عام تعطیل ہوگی۔ علاوہ ازیں جن دفاتر میں ہفتے کے 6 روز کام کیا جاتا ہے، ان کے لیے 28 جون تا 1 جولائی بدھ تا ہفتہ تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ لاپتہ آبدوز میں سوار 2 پاکستانیوں سمیت 5 مسافروں کی ہلاکت کا اعلان کر دیا گیا۔ ٹائٹینک کے صدی پرانے ملبے کی اوپر سمندر میں لاپتہ ہونے والی سیاحوں کی آبدوز میں سوار 2 پاکستانیوں سمیت 5 مسافروں کی ہلاکت کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے رپورٹ کیا ہے کہ آبدوز کے مالک نے کہا ہے کہ اس میں سوار افراد اب نہیں رہے۔ CNN نے اوشین گیٹ کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا ہے کہ ہمیں جانی نقصان کا بہت افسوس ہے۔ بعد ازاں US کوسٹ گارڈ نے ایک پریس بریفنگ کے دوران سوگوار خاندان کے ساتھ تعزیت کا اظہار بھی کیا۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر گر کر 3.5 ارب ڈالر رہ گئے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 16 جون کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران تقریباً 50 کروڑ ڈالر کم ہو گئے، جس کے سبب ملک کا بیرونی اکاؤنٹ مزید کمزور ہو گیا۔ اخبار کی رپورٹ کے مطابق مرکزی بینک نے بتایا کہ اس نے ہفتے کے دوران 48 کروڑ 20 لاکھ ڈالر قرض کی ادائیگی کی، جس کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر محض 3.53 کروڑ 60 لاکھ ڈالر رہ گئے۔ کراچی کنٹینر ٹرمینل کا کنٹرول متحدہ عرب امارات کی کمپنی کے حوالے۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ KPTI کراچی پورٹ ٹرسٹ نے مسابقتی بولیوں کے معمول کے عمل کو چھوڑتے ہوئے کراچی گیٹ وے ٹرمینل لمیٹڈ کو چلانے کے لیے متحدہ عرب امارات کی حکومت کو ابوظہبی پورٹس گروپ کے ساتھ 50 سالہ رعایتی معاہدہ کیا ہے۔ اخبار کی رپورٹ کے مطابق گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے KPT میں منعقدہ تقریب میں گیٹ وے کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان میں ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد
محمد بن سلمان کے درمیان ملاقات نئے عالمی مالیاتی معاہدے سے متعلق سربراہی اجلاس کے موقع پر ہوئی، جس میں باہمی دلچسپی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، جبکہ شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی پاکستان کی حکومت اور عوام کے لیے خیر سگالی کے جذبے کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے اشتراک عمل مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعتراضات: فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر بننے والا 9 رکنی لارجر بینچ ٹوٹ کر 7 رکنی نیا بینچ بن گیا اور اس نے سماعت جاری رکھی۔ 7 رکنی لارجر بینچ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، چیف جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منصور شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس سید مظاہر علی اکبر اور جسٹس عائشہ ملک پر مشتمل ہے۔ اسلام آباد فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران جسٹس قاضی فائز کے اعتراضات کے بعد عدالتی بینچ سماعت مکمل کیے بغیر اٹھ گیا تھا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ پر سماعت کر رہا تھا۔ چیف جسٹس نے اس بار نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی بینچ کا حصہ بنایا تھا۔ تاہم اب نئے بینچ نے فوجی عدالتوں میں آرمی ایکٹ کے تحت عام شہریوں کے مقدمات چلانے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر درخواستوں کی سماعت کے لیے دوران عدالت نے ملٹری کورٹس میں شہریوں کے ٹرائل کے خلاف فوری حکم اپلائی کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے 9 مئی کے واقعات کے بعد گرفتار ہونے والے تمام افراد کا ڈیٹا طلب کیا تھا، اور اب تازہ ترین صورتحال کے مطابق پنجاب نے 9 مئی کے واقعات ملوث زیر حراست ملزمان کا ڈیٹا سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا ہے۔ سابق چیف جسٹس جواد احسن خواجہ، سینئر وکیل اعتزاز احسن، کرامت علی اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے درخواستیں دائر کر رکھی تھیں۔ درخواست گزاروں نے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کو غیر آئینی قرار دینے کی استدعا کر رکھی ہے۔ تحریک انصاف نے پرویز خٹک کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا۔ پارٹی رہنما کو جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے پر اکسانے کا الزام۔ مرکزی سیکرٹری جنرل عمر ایوب کی جانب سے سابق وزیر دفاع کا اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے سابق وفاقی وزیر اور سینئر رہنما پرویز خٹک کے خلاف جماعتی سطح پر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ قطر سے LNG کارگو پاکستان پہنچنے سے گیس کا بحران ٹل گیا۔ پاور اور کھاد سمیت تمام صنعتوں کی گیس مکمل بحال کر دی گئی، جبکہ گھریلو صارفین کے لیے بھی گیس کا پریشر بہتر ہونے لگا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ گھریلو صارفین کے لیے بھی گیس کا پریشر بہتر ہونے لگا ہے۔ سسٹم میں 1800 ملین کیوبک فٹ گیس موجود ہے اور ٹیل اینڈ پرانی لائنوں والے علاقوں میں گیس کی کمی انفرادی مسئلہ ہے۔ گھروں میں گیس کمپریسر کا استعمال غیر قانونی ہے، جسے روکنے کے لیے چھاپے مارنے والی ٹیموں کی تعداد بڑھا دی گئی ہے۔ معروف قوال امجد فرید صابری کی گزشتہ روز برسی منائی گئی۔ امجد فرید صابری 23 دسمبر 1976 کو پیدا ہوئے اور 22 جون 2016 کو انتقال کر گئے تھے۔ پاکستانی صوفی قوال، نعت خواں اور گلوکار تھے۔ وہ صابری برادران ایک قوال گھرانے میں پیدا ہوئے اور غلام فرید صابری قوال کے بیٹے تھے۔ وہ 12 سال کی عمر میں ہی اپنے والد کے ساتھ سٹیج پر پرفارم کیا کرتے تھے۔ اس دوران میں وہ برصغیر کے معروف قوال بن کر ابھرے، جو اکثر اپنے والد اور چچا کے لکھے ہوئے قول پڑھا کرتے تھے۔ انہیں 22 جون 2016 کو کراچی میں قتل کر دیا گیا تھا۔ امجد صابری کو حکومت پاکستان نے تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا تھا، جبکہ 2018 میں ان کے وفات کے بعد ان کو صدر ممنون حسین نے ستارہ امتیاز، پاکستان کا سب سے بڑا شہری اعزاز سے بھی نوازا گیا تھا۔ حکومت کا گدے کی کھالوں فروخت سے زر والا کمانے کا منصوبہ۔ گدے کی کھالیں چین کو ایکسپورٹ کی جائیں گی۔ وزیر اعظم نے سمری وفاقی کابینہ میں پیش کرنے کی منظوری دے دی۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی حکومت نے ایکسپورٹس میں اضافہ کے لیے مختلف آپشنز پر غور شروع کر دیا۔ اس حوالے سے میڈیا رپورٹ کے مطابق حکومت پڑوسی دوست ملک چین کو گدے کی کھالیں اور دیگر مختلف اشیاء ایکسپورٹ کرے کے زر والا کمانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ حکومت نے چین کے لیے مختلف مصنوعات کی ایکسپورٹ کو ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے دونوں ملکوں کے درمیان 4 مختلف
प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत किए गए हैं। PIA को ऑस्ट्रेलिया हुकूमत की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सिडनी के लिए बराह रास्त परवाजों को लैंडिंग की इजाज़त दे दी है। कौमी एयरलाइन PIA की जानब से ऑस्ट्रेलिया के बराह रास्त परवाजें शुरू करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ इब्रार हबीबी को इजाज़त दीजिए। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे तो हमारे प्रोग्राम को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।